السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو 40 ایسی چیزیں بتاؤں گا جن چیزوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، پھر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اتنا محنت کرتا ہوں پھر بھی میں امیر کیوں نہیں ہوتا، غریب ہی ہوتا چلا جاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ان 40 باتوں کو آپ سماعت کیجئے اور پھر اپنی زندگی میں غور کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں ان میں سے کوئی ایک بھی شامل ہے تو پھر آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے میری غریبی ہٹ نہیں رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ میرے عزیز دوستو، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلی چیز ہے بغیر بسم اللہ کیے کھانا کھانا۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ نہ کرے کھانا کھانے سے پہلے تو ایسی حالت میں بھی غربت آ جاتی ہے جس سے کوئی انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر کیوں غربت آ رہی ہے، آخر ہم غریب کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا کوئی انسان بھول جائے تو ویسی صورت میں کھانے کے بیچ میں بھی وہ انسان بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے پینے کا پانی رات میں کھلا چھوڑ دینا، یعنی جس پانی کو آپ جس برتن میں رکھے ہیں اس برتن کو کھلا چھوڑ دینا، چاہے جگ میں ہو چاہے کسی سراہی میں آپ پانی رکھے ہوں ٹھنڈا ہونے کے لیے، کسی بھی حال میں اس کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اس پانی کو کھلا چھوڑتے ہیں اور پھر رات میں اٹھ کر اسی پانی کو پیتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں غریبی آ سکتی ہے، اس لیے آپ سترک رہیں، الرٹ رہیں۔ ان نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب کوئی فقیر انسان آپ کے دروازے پہ رات کے وقت آئے اور اس کو آپ نے رات کے وقت خالی واپس کر دیا تو ایسی کیفیت میں بھی آپ کے غربت بڑھ جانے کا زیادہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ اس لیے آپ رات کے فقیر کو کچھ بھی 10 روپے 5 روپے یا کچھ چاول وغیرہ سے مدد کر کے ضرور بھیجا کرے، خالی ہاتھ بالکل نہ بھیجا کرے۔ 4 نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے دل کے اندر برے برے خیالات کا لانا، یعنی انسان اکیلا ہو تنہا ہو اور وہ چاہ رہا ہے کہ گندے گندے الفاظ میں بولوں یا گندی گندی چیزوں کو میں سوچوں، اور ان چیزوں کو وہ سوچنے لگتا ہے جن چیزوں سے گناہ عظیم ہونے کا اندیشہ انسان کو رہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسی باتیں سوچنے والے کے گھر میں بھی ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں بھی غربت آتی چلی جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس بات سے ہمارے گھر میں غربت آ رہے ہیں۔ 5 نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے بغیر وضو کیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی وہ وضو نہیں کیا ہے اور قرآن پاک کو چھو رہا ہے، اسی کتاب سے پڑھ رہا ہے، تو قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان قرآن پاک کو بغیر وضو کیے چھو رہا ہے تو ایسی کیفیت میں وہ انسان غریب ہو جائے گا۔ 6 نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے پیشاب کرتے وقت باتیں کرنا۔ 2 دوست ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے اور بیچ میں ایک دوست کو پیشاب لگ گیا تو وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا اور پیشاب کرتے وقت اپنے دوست سے ہی باتیں کرنے لگا کہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے۔ تو پیشاب کرتے وقت بات کرنے سے بھی غربت آ جاتی ہے، غریبی گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ 7 نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، یعنی کوئی انسان اتنی ایمرجنسی میں تھا کہ گھر میں آیا اور اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو بولا کہ فوراً کھانا لگاؤ اور بغیر ہاتھ دھوئے ہی وہ انسان کھانا کھا لیا، تو ایسی کیفیت میں وہ انسان غربت کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں دھویا، اور اگر ہاتھ دھو کر کے وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ غریب نہیں ہوگا۔ 8 نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اپنی اولاد کو طعنہ مارنا، اپنی اولاد کو کہنا کہ تو نکما ہے، تجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو نالائق ہے، تو بدذات ہے، ایسی ایسی باتیں کرنا، اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا، میرے عزیز دوستو اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور غریبی آ جاتی ہے۔ 9 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دروازے پہ بیٹھنا۔ دروازے پہ اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے
تو دروازے سے میرے عزیز دوستو رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. اب اگر کوئی انسان دروازے پہ ہی بیٹھ جائے گا تو رحمت کے فرشتے کیسے اندر آئیں گے؟ جب رحمت کے فرشتے اندر آئیں گے ہی نہیں تو پھر گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے گھر کے دروازے میں بیٹھنا منع کر دیا گیا ہے. 10 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لہسن اور پیاز کے چھلکے کو جلانا. اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ غریبی غربت گھر میں آ جاتے ہیں. غریبی اور غربت کے اسباب میں سے ایک سبب پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو خیال رکھیں کہ لہسن اور پیاز کے چھلکے کو نہ جلایا جائے. 11 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے فقیر سے کوئی سامان خرید کر، یعنی کوئی فقیر جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی اچھا سامان ہم کو دیکھنے کو ملا اور ہم ان کے پاس گئے اور اس کو بولے کہ اتنا روپیہ دوں گا، فری میں لوں گا، اتنا روپیہ دوں گا اور اتنے روپیے کے عوض میں یہ چیز لوں گا. تو اس سے بھی کیا ہے کہ غریبی آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس سے بھی غریب انسان ہونے لگتا ہے. اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. 12 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے پھونک مار کر چراغ کو بجھا دینا، یا موم بتی کو بجھا دینا، یا کسی لالٹین کو بجھا دینا، یا پھر کوئی ایسی چیز جو آگ سے جل رہی تھی اس کو پھونک سے ہی بجھا دینا. اس سے بھی گھر میں غربت آ جاتی ہے. اگر اس کو بجھانا ہی ہے تو ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں، یا کسی کپڑے کے ہوا سے بجھائیں، یا کسی فین جو ہینڈ فین ہوتے ہیں یعنی ہاتھ پنکھا جسے کہتے ہیں اس سے بھی بجھا سکتے ہیں، لیکن پھونک مار کر نہیں بجھانا چاہیے. اس سے غریبی گھر میں آ جاتی ہے. بارے میں 13 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گھر میں غریبی غربت آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس سے انسان غریب ہو جاتا ہے. 14 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الٹا چپل کو سیدھا نہ کرنا. میرے عزیز دوستو اگر آپ کے گھر میں الٹے چپل پڑے ہوئے ہوں تو ان کو سیدھا کرنا لازمی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں غربت آنے کا اندیشہ زیادہ حد تک بڑھ جائے گا. جہاں بھی آپ الٹے چپل کو دیکھیں تو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہم جب جمعے والے دن مسجد میں جاتے ہیں تو اتنے سارے چپل الٹے پڑے رہتے ہیں کہ اگر ان چپلوں کو ہم سیدھا کرنے جائیں تو 15 سے 20 منٹ ہی ہمارا نکل جائے گا. تو ایسی کیفیت میں کیا کریں؟ تو ایسی کیفیت میں میرے عزیز دوستو انسان کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے. اس سیلف ریسپیکٹ کو بچانے کے لیے آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے والے دن بھی جا کر کے لوگوں کے جوتے کو سیدھا کریں. اس میں کوئی دقت والی بات نہیں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل کرے تو کر بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی، کیونکہ جمعے والے دن بہت سارے چپل الٹے پڑے رہتے ہیں. 15 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں حجامت بنانا. یعنی رات میں اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کیا اور صبح اٹھا، اور صبح اٹھنے کے بعد جا کر نائی کے پاس اپنے چہرے کو بنا لیا، اپنے داڑھی کو بنا لیا، مونچھوں کو بنا لیا، اپنے بالوں کو بنا لیا. تو ایسی کیفیت میں بھی غریبی آنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے انسان غریب ہوتا چلا جاتا ہے. 16 نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مکرے کے جالے کو صاف نہ کرنا. اگر مکرے کا جالا گھر میں لگا ہوا ہو تو اب ایسا نہیں کہیں گے کہ بھائی دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، رہنے دو، نہیں، بلکہ اس کو صاف کر کے ہٹا دینا ہے تاکہ وہ مکرے کا جالا ہمارے گھر سے صاف ہو جائے اور ہمارے گھر میں گندگی کے بجائے صاف صفائی کا ماحول بنا رہے. اس لیے آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں. اگر نہیں رکھیں گے، مکرے کے جالے کو صاف نہیں کریں گے تو ایسی کیفیت میں غریبی آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. غریبی آنے کا اندیشہ وہ بڑھ جاتا ہے. میرے عزیز دوستو 17 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا. میرے عزیز دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کبھی کبھار اگر مہینے میں ایک بار یا 6 مہینے میں ایک بار رات میں جھاڑو لگانا پڑے، بہت سارے کچرے جمع ہو جائیں، تو ایسی کیفیت میں اجازت ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لینا کہ ہر دن رات میں ہی جھاڑو لگانا یہ کیا ہے؟ غریبی کے اسباب پیدا ہونے کا ایک سبب ہے. میرے عزیز دوستو اگر کبھی کبھار لگایا جائے تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. میرے عزیزو آئیے اب 18 نمبر کی بات کر لیتے ہیں. 18 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرے میں کھانا. اندھیرے میں جو انسان کھانا کھاتا ہے
ایسی کیفیت میں بھی وہ غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون سے کیڑے آ کر کے ہمارے کھانے میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان اندھیرے میں کھانا کھائے اور پھر وہ کیڑوں کو بھی کھا جائے۔ ایسی کیفیت میں انسان غریب ہو جاتا ہے جبکہ وہ اندھیرے میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ انسان کیا کرے گا؟ چاہے اس کے پاس موبائل ہو تو موبائل جلا لے، چاہے ٹارچ ہو تو ٹارچ جلا لے، یا پھر موم بتی وغیرہ کا استعمال کرے اور موم بتی وغیرہ جلا کر ہی کھانا کھایا جائے۔ 19 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا۔ ایک گھڑا تھا یا ایک جگ تھا یا ایک بوتل تھی، اس میں آپ نے منہ لگا کر کے پانی پی لیا، تو ایسی کیفیت میں بھی کیا ہو جاتا ہے کہ غریبی آنے کے سبب پیدا ہو جاتے ہیں۔ 20 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ قرآن پاک گھر میں بہت سارے رکھے ہوئے ہیں لیکن تلاوتیں نہیں کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی اگر تلاوت گھر میں نہ ہو تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اور ویران ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے ہیں تو پھر غربت ہی آئے گی نا، شیاطین کا ہی اثرات نظر آئیں گے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، خاص خیال رکھیں، قرآن پاک اگر گھر میں ہے اور پڑھنے والا ہے تو ضرور پڑھا کریں۔ 21 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کون جائے گا ٹوائلٹ کے اندر پیشاب کرنے، یہیں پہ کر لیتا ہوں۔ تو ایسی کیفیت میں بھی اگر کوئی انسان پیشاب کرتا ہے وہ بھی غسل خانے میں، تو اس حال میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غریب ہو جاتا ہے، غربت کے فہرست میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ 22 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، یعنی جو ٹوٹی ہوئی کنگھی ہے اس سے اگر کوئی انسان کنگھا کرتا ہے تو ایسی کیفیت میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انسان غریب ہو جاتا ہے، غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات دھیان رکھیں، اگر آپ کے گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی ہو تو کنگھی کے بجائے آپ اپنے انگلیوں سے ہی اپنے بالوں کو سہلا لیں، اور اگر عورتوں کو کنگھی کرنی ہوگی تو اس کے لیے پھر نئی کنگھی مارکیٹ سے لے کر ضرور آئے۔ 23 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، یعنی کوئی بھی ٹوٹا ہوا سامان تھا، کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز تھی، کرسی ہو یا پھر جگ ہو یا گلاس ہو، کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز تھی، اس کو آپ نے استعمال کیا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ اگر ٹوٹی ہوئی چیز ہو تو اس کو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا جائے اور پھر اللہ کے دیے ہوئے پیسوں سے ان چیزوں کو نئی کر کے مارکیٹ سے لایا جائے۔ 24 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں صفائی نہ کرنا۔ اگر گھر میں کوئی انسان صفائی نہ کرے، جیسے کوڑے پڑے ہوئے ہیں رہنے دے اور صفائی نہ کرے، صبح بھی نہ کرے، شام بھی نہ کرے، ایک دن بعد کرے، تو ایسی حالت میں بھی، ایسی کیفیت میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انسان غریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر دن آپ کو کم از کم 2 ٹائم اپنے گھر میں جھاڑو لگانے ہی چاہیے، ایک صبح کے ٹائم پہ اور ایک شام کے ٹائم پہ، شام یعنی مغرب سے پہلے۔ 25 نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا۔ رشتہ دار آپ کے بغل میں ہے اور اس سے اچھا سلوک آپ نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھگڑ رہے ہیں، انہیں تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں بھی وہ انسان غریب ہو جائے گا جو کہ اپنے رشتہ دار کو مینٹین کر کے نہیں رکھے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیں۔ 26 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بائیں طرف سے کپڑے پہننا، بائیں سائڈ سے، یعنی اگر آپ جیکٹ پہن رہے ہیں تو پہلے بائیں ہاتھ کو اس میں داخل کر رہے ہیں، پھر داہنے ہاتھ کو کر رہے ہیں، یا پھر آپ پاجامہ پہن رہے ہیں اور اپنے بائیں پیر کو اس میں داخل کر رہے ہیں، یا پھر آپ پینٹ وغیرہ پہن رہے ہیں اور آپ اپنے بائیں پیر کو اس میں داخل کر رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں کپڑے الٹے طرف سے پہننے کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ داہنے طرف سے کپڑوں کو استعمال کرے، پہنے۔ 27 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس کے بیچ جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ سو جانا، یعنی اس ٹائم پہ بستر میں کروٹ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ غریبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے سے بچنے کی کوشش
किया कीजिए। मेरे अजीज दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं 28 नंबर के बारे में। 28 नंबर पे जो बात है वो ये है कि मेहमान के आने पर इंसान का नाराज हो जाना। यानी अगर मेहमान घर में आ रहे हो तो इंसान मुंह बना लिया कि यार हट, मेहमान आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप ये सबसे पहले इस बात को क्लियर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान का रिज्क अपने जिम्मे में लिया है। आप किसी को नहीं खिला सकते। अगर आपके घर में कोई आया है तो अल्लाह ताला आपको उतना देगा और आप उनकी खिदमत भी कर पाएंगे। बल्कि मेहमान आने पर आप मुस्कुराया कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की बेहतरीन नीमतों में शुमार होते हैं। मेरे अजीजों, मेहमान का खास ख्याल रखा करें। 29 नंबर पे जो बात है वो ये है कि आमदनी से ज्यादा खर्च करना। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए कमा रहा हो और 12 खर्च कर रहा हो, लोन लेकर के खर्च कर रहा हो, तो ऐसी कैफियत में अगर आप अपने जहन के मुताबिक भी सोचें, ये कैलकुलेशन करके भी सोचें, तो ऐसी हालत में भी वो क्या कहते कि नुकसान में आ जाएगा। जहनी तरीके से भी नुकसान में आएगा और इस्लामी तरीके से भी नुकसान में आ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आमदनी से ज्यादा खर्च ना किया जाए। 30 नंबर पे जो बात है वो ये है कि दांत से रोटी काट काट कर खाना। यानी रोटी को रोल करके दांत से काटे जा रहा है और खाए जा रहा है। ऐसे नहीं खाना चाहिए, बल्कि उस रोटी को तोड़ करके अपने मुंह में डाल करके इस तरीके से खाया जाए, काट करके ना खाया जाए। 31 नंबर पे जो बात है वो ये है कि 40 दिन से ज्यादा नाफ के नीचे के बाल को रखना, अनचाहे बालों को रखना, बाजू के नीचे जो बाल होते हैं उन बालों को रखना, इससे भी क्या है कि घर में गुर्बतें आ जाती हैं। आइए अब 32 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 32 नंबर पे जो बात है वो ये है कि दांत से नाखून काटना। यानी नाखून बढ़े हुए थे और दांत से ही उसको काट करके फेंक रहा है, तो ऐसी कैफियत में वो इंसान गरीब हो जाएगा, क्योंकि वो दांत से नाखून काट रहा है। इसलिए खास ख्याल रखा जाए। 33 नंबर पे जो बात है वो ये है कि खड़े होकर पाजामा पहनना, इससे भी गुर्बत आ जाती है। अब पाजामा के हुक्म में जो चीजें आती है, जैसे पैंट वगैरह हुए, शलवार हुए, उन चीजों को पहनते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि खड़े होकर के ना पहना जाए, बल्कि बैठ करके उन चीजों को पहना जाए। 34 नंबर पे जो बात है वो ये है कि पहने पहने किसी कपड़े को सिलना। यानी हम खड़े थे और यहाँ पे मेरा कपड़ा फटा हुआ था, मैंने किसी को कहा कि यहाँ पे सिल दो, या अपने हाथों से सिलने लगा, तो इससे भी घर में गुर्बत आ जाती है। इन चीजों का आप खास ख्याल रखें। मेरे अजीज दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं 35 नंबर के बारे में। 35 नंबर पे जो बात है वो ये है कि औरतों का खड़े खड़े ही कपड़े को बदलना। यानी नहाने के बाद औरतें क्या करती है, अमूमन खड़े खड़े ही कपड़े बदल लेती हैं। तो ऐसी कैफियत में औरतों को कहा गया है कि आप बैठ करके कपड़ों को बदला करें, वरना फिर आपके घर में गरीबी और तंगदस्ती आ पड़ेगी। 36 नंबर पे जो बात है वो ये है कि सूरज निकलने तक सोते रहना। कोई इंसान रात में सोया था 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, कितना बजे भी सोया था, और फिर वो सुबह फजर से पहले या फजर के बाद या सूरज निकलने से पहले उठ ना सका, और उठा तो कब, 9 बजे 10 बजे उठा। तो ऐसी कैफियत में क्या होता है कि वो इंसान गुर्बत का शिकार हो जाता है। जब इंसान इस बात का ख्याल रखना शुरू कर दे कि वो सूरज उठने से पहले उठ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में फरावानी करता है। फरिश्ते आते हैं जमीन पर और फिर सबके घरों में आकर के उन लोगों के नाम से रिस्क दे जाते हैं जो लोग जगे हुए रहते हैं, और जो सोए हुए रहते हैं तो फिर वो खो देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खास ख्याल रखें कि फजर के बाद सूरज निकलने से पहले जरूर उठा करें, ताकि फजर की नमाज भी अदा हो जाए और रिस्क में फरावानी भी हो जाए। 37 नंबर पे जो बात है वो ये है कि दरख्त के नीचे पेशाब करना। मेरे अजीज दोस्तों, एक बड़ा सा दरख्त हो और उसके 2-3 हाथ दूर जाकर अगर कोई इंसान पेशाब करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे तना हो और वहीं जाकर उसके नीचे जाकर के वो पेशाब करे, तना में पेशाब के कतरे पड़े, तो ऐसी कैफियत में मना किया गया है। ऐसी कैफियत में क्या है, उस इंसान को गरीबी का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए खास ख्याल रखें कि दरख्त के नीचे तने के पास जाकर के पेशाब ना किया जाए। 38 नंबर पे जो बात है वो ये है कि बैतुल खला में जाकर बात करना।
بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ جسے کہتے ہیں، ٹوائلٹ میں جا کر موبائل فون سے کوئی انسان کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، یا اس کی بیوی باہر ہے اپنی بیوی سے ہم کلام ہو رہا ہے، یا اس کے دوست باہر ہیں اپنے دوست سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے گھر میں غربت آ جائے گی جو انسان ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہوگا۔ 39 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الٹا سونا، یعنی الٹا سونا کیا ہے کہ پیٹ کے بل، پیٹ زمین میں لگا رہے اور پیٹ کے بل انسان سوئے، تو ایسی کیفیت میں بھی گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ آپ اگر سونا چاہتے ہیں تو داہنے کروٹ سے سوئیں، اور پھر جب آپ نیند میں چلے جائیں گے تو آپ پر کوئی قید نہیں ہے، آپ کا جسم خود بخود ایڈجسٹ کر لے گا، آپ کو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہونے والی ہے۔ اگر آپ بٹ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی آپ پیٹ کے بل بھی سوتے ہیں، تب بھی آپ کو کوئی دقت نہیں، لیکن سونے سے پہلے یعنی نیند سے پہلے، حالت نیند سے پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پیٹ کے بل نہیں سونا ہے۔ اگر آپ پیٹ کے بل سوئیں گے تو پھر آپ کے گھر میں غربت آ جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، آئیے اب 40ویں نمبر پہ جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں، جو آخری بات ہے وہ کر لیتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر ہنسنا، یعنی قبرستان میں بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں کوئی انسان ہنس رہا تھا۔ میرے عزیز دوستو، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں پہ جا کر رونے کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے، وہاں جا کر ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جا کر وہاں پر ہنستا ہے تو ایسی کیفیت میں اس ہنسنے والے کے گھر میں بے برکتی ہو جائے گی، اور پھر اس بے برکتی کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے گھر میں تنگ دستی ہو جائے گی، اس کے گھر میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی رہیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کو یہ 40 باتیں بتا دیں، آپ خود اپنی زندگی میں سوچئے کیا میری زندگی میں یہ چیزیں شامل ہے؟ اگر شامل ہے میرے عزیزو، ہٹانے کی کوشش کیجئے، اور اگر ہٹ جائے تو پھر دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسی کیسی بہار آ جاتی ہیں، اور آپ کی روزی روزگار میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں دے دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نالجبل لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ان باتوں سے وہ بھی باخبر ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے اب مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔